بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھریاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو ارکے گلاب، روغن بادام اور پھٹکڑی لے کر 4 انڈوں کی سفیدی میں ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب یہ لیس دار ہو جائے تو رات کو سوتے وقت چہرے پر اس کا مساج کریں۔ چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ خوبصورت، نازک اور نرم و ملائم ہاتھ چاہیے ہوں تو اپنے ہاتھوں کے اوپر دہی کا لیپ کریں۔ اس سے ہاتھ بہت خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے، معدہ درست رہتا ہے، ذہن تیز ہوتا ہے، سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، بلغم ختم ہوتا ہے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کیجیے، دانت چمک اٹھیں گے۔ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے کمر درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ زیادہ بیٹھنے والا کام کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہر گھنٹے کے بعد اٹھ کر تھوڑی سی واک کریں اور ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ اس کے بعد واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام، 1 چٹکی سونف سوتے وقت کھانی چاہیے، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ تھرموس میں چائے وغیرہ ڈالنے کے بعد اگر اس سے بدبو آئے تو بدبو کو دور کرنے کے لیے اس کو سرکے سے دھویا جائے، بدبو ختم ہو جائے گی۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی دور ہوتی ہے اور انسان دبلا ہوتا ہے۔ پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ چہرے سے فالتو بال ختم کرنے کے لیے بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا خشک ہو جائے تو ہاتھ کی مدد سے کھرچ کر اتار لیں، اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ ہچکی کی وجہ سے اکثر معدے کی خشکی ہوتی ہے، اسی لیے بہت نسخہ کار آمد ہے کہ تھوڑی سی کلونجی اور مکھن حسب ضرورت باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ اگر نہار منہ 2 گلاس پانی پی لیا جائے تو کبھی بھی معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ زکام کا ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول پکائیں، رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 2-3 دن ایسا کرنے سے آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا چہرے پر مساج کرنے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے پر چھائیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے بواسیر رفع ہو جاتی ہے۔ کھیرا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر کا استعمال نہ کریں۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ادرک کی چائے آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، ذہنی اور اعصابی تناؤ کو دور کرتی ہے۔ 10 منٹ مسکرا لینا بدن کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سو لینا۔ دانتوں کے درد کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ سے صبح و شام برش کریں، اور اگر کسی 1-2 دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا دانتوں میں دبائیں یا لونگ دبا لیں۔ جو لوگ کدو زیادہ کھاتے ہیں انہیں پرسکون نیند آتی ہے۔ جو انسان کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھوتا ہے اس پر رزق کی فراخی ہوگی اور بیماری سے محفوظ رہے گا۔ روزانہ 5 سے 7 کلونجی کے دانے نہار منہ ضرور کھائیں، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کے لیے شہد، لیموں اور ہلدی کا پیسٹ بنا کر گردن پر لگائیں۔ اس سے نہ صرف سیاہی اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے بلکہ گردن گوری بھی معلوم ہوگی۔ شام کو مچھلی کھانے سے بڑھاپا دور ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ٹائٹ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بچوں کی ہڈیاں بڑھنا رک سکتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ سوتے ہوئے کھلے اور آرام دہ کپڑے پہن کر سونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت دماغ تیز رہے اور سستی بھی نہ پڑے تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھائیں۔
چھاتی کا سائز بڑھانے کے لیے املی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ چند وقت میں ہی چھاتی کا سائز بڑا ہو جائے تو رات کو روزانہ سونے سے پہلے نیم گرم دودھ ضرور پیجیے۔ فرش دھونے سے پہلے پانی میں نمک ملا لیں، کیڑے اور مکھیاں نہیں آئیں گی۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے ہوئے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں، آبلہ نہیں پڑے گا اور جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہوئے اگر آوازیں آئیں تو دروازوں کے قبضوں میں سرسوں کا تیل لگا دیں، آواز آنا بند ہو جائے گی۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشے تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب کی جلن ہوتی ہو تو پیاز 1 چھٹانگ کو باریک کاٹ لیں اور آدھا لیٹر پانی میں ڈال کر خوب اچھی طرح جوش دیں، ٹھنڈا ہونے پر چھان کر پی لیں، پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی۔ جسم کے غیر ضروری بال ختم کرنے کے لیے جسم کے اوپر پھٹکڑی کا ہلکا ہلکا مساج کریں یا ملیں، کچھ وقت کے بعد آپ کے بال آنا بند ہو جائیں گے جس جگہ پر آپ نے پھٹکڑی کا مساج کیا ہوگا۔ کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں ہی چلنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں، نہار منہ ناشتے سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 41 دن تک ضرور کریں، لیکوریا کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ پیدائش کے بعد یا ڈیلیوری کے بعد اگر آپ کا پیٹ لٹک جائے یا موٹاپے کی وجہ سے آپ کا پیٹ لٹکا ہوا ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 1 چمچ زیرہ لے کر اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال دیں اور ساری رات کے لیے اس پانی کو ڈھک کر چھوڑ دیں۔ اگلے دن صبح اس پانی میں سے چھان کر زیرے کو آپ نے وہ پانی پینا ہے، اس میں 1 لیموں ملا کر نہار منہ پانی پی لیں اور آدھے سے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ کچھ ہی دن اس کو استعمال کر کے آپ کا لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ بہت ہی زیادہ مفید ٹوٹکا ہے، یہ موٹاپے میں بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو اور گھر میں کوئی دوا بھی نہ ہو تو تھوڑا سا نمک گرم پانی سے بھانک لیں، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں ہے اور آسانی سے اتر بھی جاتا ہے۔ منہ کے چھالے ہو گئے ہوں تو 2 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچہ کلونجی ڈال کر ابال لیں، اس پانی سے کلیاں کر لیں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اگر چکر آنے لگیں تو 1 انڈا ابال کر کھا لیں، چکر فوری طور پر دور ہو جائیں گے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لیں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر حمل نہ ٹھہر رہا ہو یا جلدی حمل ٹھہرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم بستری کے فوراً بعد اسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، 15 منٹ کے لیے اس جگہ پر لیٹے رہیں اور اس کے بعد اٹھیں۔ کھانسی دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس ملا کر روزانہ صبح دوپہر شام 3 سے 5 روز تک ضرور کریں، کھانسی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے، زیادہ ٹھنڈا پانی سے پرہیز کریں۔ اگر جسم موٹا ہو یا چربی زیادہ ہو تو لیموں کا پانی میں استعمال روزانہ کریں۔ تاف میں زیتون کا تیل لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے، جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو بھی دور کرتا ہے۔ نمک کی غرارے کرنے سے گلے کی خراش کو افاقہ ہوتا ہے۔ نمک زہر کو دور کرتا ہے۔ بھیڑ یا شہد کی مکھی کاٹ جائے تو نمک اور سرکہ ملا کر ڈسی ہوئی جگہ پر لگائیں۔ غسل کرتے وقت ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی چاہے عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں۔ چہرے کا رنگ خراب ہو تو چہرے پر لیموں کا رس لگا کر سو جائیں، چہرہ سفید، چمکدار اور جوان ہو جائے گا۔ بھنڈی کھانے سے چہرے کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ کم مرچ مسالے استعمال کرنے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔
دہی کو کبھی گرم گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ جس گھر سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی پرندوں جانوروں کو رزق ملتا ہے، ایسے گھر سے رزق کبھی بھی تنگ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دن بدن برکت ہوتی جاتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئے ہیں تو آپ تھوڑی سی گلیسرین لے کر اس میں 2 عدد لیموں نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیے، فائدہ پہنچے گا۔ جن عورتوں کو بہت جلدی تھکن ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کھانے میں کھجوروں کا استعمال شروع کر دیں۔ جو روزانہ 7 کھجوریں کھا لیتا ہے اس کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ جن افراد کی ہڈیاں کمزور ہوں انہیں چاہیے کہ اپنی خوراک میں مکھانے کا استعمال ضرور کریں۔ ڈیئر ویورز، ہمارے چینل پہ اور بہت اچھے ٹوٹکے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔